اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ فنڈامنٹل پہ ہے۔ کل پرسوں ایک کویسچن بھی آیا ہوا تھا، ایک بندے کا کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جی سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو کنونشنل بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈسکس ہو رہا ہے یا ایشو ہو رہا ہے یا چل رہا ہے، اس کی تھوڑی سٹوری ڈفرینٹ ہے۔ جو میزان بینک یا اسلامک بینک جو کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں، پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کون سے ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کون سے ہوتے ہیں۔ جو بھی کوئی بینک کاری کر رہا ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اس میں پروفٹ آتا ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں پروفٹ نہیں آتا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے ہیں میزان بینک یا کوئی بھی اسلامی بینک، وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ کو ایز اے کیا لیتا ہے، اس میں کیا ایگریمنٹ کرتا ہے، اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں کیا ایگریمنٹ کرتا ہے۔ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا ہم ایک فنڈامنٹل رائٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل اس پرنسپل ہوتا ہے، یہ مضاربہ بیس پہ ہوتا ہے۔ مضاربہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک بندہ پیسہ لگاتا ہے اور دوسرا بندہ اسے آگے کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے، اور ان دونوں سے جو اس کو پروفٹ ارن ہوتا ہے وہ اس کو 50-50 یا ایگریڈ ریشو پہ وہ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ جو ایگریڈ ریشو ان کے درمیان ہوں گی وہ اس کے اوپر پروفٹ اور جو اس کا لاس ہے اس کے درمیان وہ آپس میں شیئر کریں گے۔ اب یہ 50-50 ریشو ہو سکتی ہے، 40-50 بھی ہو سکتی ہے، 45-55 واٹس ایور جو وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے مضاربہ۔ اب میزان بینک اس مضاربہ کانٹریکٹ کو سیونگ اکاؤنٹ میں لے کے آتا ہے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم کسٹمر کے ساتھ سیونگ اکاؤنٹ کریں گے، سیونگ اکاؤنٹ میں ہم یہ مضاربہ کریں گے۔ اب مضاربہ میں کیا ہوتا ہے، ایک رب المال ہوتا ہے اور ایک مضارب ہوتا ہے۔ رب المال وہ ہوتا ہے جو سارا کا سارا منافع دے رہا ہوتا ہے، سارا کا سارا پیسہ دے رہا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، اور جو رب المال جو مضارب ہوتا ہے وہ اسے بزنس کر رہا ہوتا ہے۔ اب مضاربہ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ پروفٹ ہو جائے تو وہ ایگریڈ ریشیو سے شیئر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لاس ہو جائے تو سارا کا سارا لاس جو ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کا رب المال ہوتا ہے۔ مضارب کا سارا جو سروسز ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی، اور جو رب المال ہے وہ اپنا نقصان بیئر کرے گا ان فنانشیل ٹرمز۔ اب میزان بینک اس مضاربہ کانٹریکٹ کو سیونگ اکاؤنٹ میں لے کے آتا ہے، اور وہ کوئی بھی بندہ جو میزان بینک میں آ کے سیونگ اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے ود انٹینشن کہ وہ پروفٹ ارن کرنا چاہتا ہے، اس توقع سے آتا ہے کہ میزان بینک میں جا کے اپنا پروفٹ ارن کروں، تو وہ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے ہمارے پاس۔ سیونگ اکاؤنٹ اس کو ہم مضاربہ کے ڈاکومنٹ دیتے ہیں، وہ مضاربہ کا ایگریمنٹ ہمارے پاس سائن کرتا ہے۔ ہم اس مضاربہ میں یہ کرتے ہیں کہ رب المال وہ ہو جاتا ہے جو پیسے لے کے آ رہا ہے، اور ہم ایز اے مضارب کام کرتے ہیں، اس پیسے کو اٹھاتے ہیں، کسی بھی اسپیسیفک انڈسٹری میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ جو بندہ ہمیں رب المال پیسہ دے رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کو فلان جگہ انویسٹ کریں۔ یہ میزان بینک کی یا کسی بھی اسلامی بینک کی وہ ہوتی ہے گڈ ول ہوتی ہے، یا اس کی اپنی ڈسکریشن ہوتی ہے، اس کی اپنی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کس جگہ انویسٹ کرنا ہے۔ اس کو کسی گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، اس کو کسی کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے، اس کو کسی ڈیزل میں انویسٹ کرنا ہے، جہاں وہ مرضی انویسٹ کر دے، لیکن یہ شرط ہوگی وہ کسی حلال بزنس میں اس کو انویسٹ کرے گا۔ جب وہاں سے انویسٹمنٹ جائے گی، وہاں سے انویسٹمنٹ ہوئی، جو پروفٹ ہوا اس پروفٹ میں سے بینک کیا کرے گا، اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اور جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ آف سیل وہ ڈرائیو کر لے گا، ختم کر مائنس کر لے گا، جو باقی انکم بچے گی اس کو وہ ڈیوائڈ کر لیں گے کسٹمر اور بینک آپس میں۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ آف کسٹمر ہوتے ہیں، مطلب تقریباً کوئی ملینز میں کسٹمر ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اس پروفٹ کو جو اوور آل پروفٹ آیا ہے اس پروفٹ کو ویٹیجز کی بیس پہ ایک پروفٹ ڈسٹریبیوشن میکنزم ہوتا ہے، ویٹیج پہ ایک اور ویڈیو آئے گی ڈیفینیٹلی، تو اس کے تھرو وہ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کسٹمر کے درمیان کہ یہ آپ کا پروفٹ ہے، جو بینک اپنا پروفٹ اٹھا لیا، جو کسٹمر کا پروفٹ ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ڈیلی بیس کے اوپر اس کے کسٹمر کی انویسٹمنٹ پہ کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور منتھلی بیس پہ وہ جا کے اس کو کریڈٹ مل رہا ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے سیونگ اکاؤنٹ بیسیکلی جو میزان بینک میں کھلتا ہے۔ اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، کوئی بھی بندہ جو کوئی بھی سورس آف انکم ہولڈر ہے وہ یہاں پہ آ کے کھول سکتا ہے، یا وہ آسان سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے تو آسان سیونگ مطلب 5 لاکھ تک کی سیونگ ہمارے پاس کر سکتا ہے، اور جب وہ اس کی سیونگ کھلے گی اس کو ہم فری چیک بک دے دیں گے جو ہر سال میں دیں گے، اے ٹی ایم کارڈ میسج الرٹ کے اس کے بعد چارجز ہوں گے۔ جو چیز میجر ڈفرینس کریٹ کرتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ جو آپ کا پروفٹ والا اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو آپ زکوٰۃ ڈکلریشن فارم ہوتا ہے وہ سبمٹ کروا دیں میزان بینک میں جا کے یکم شبان سے پہلے۔
یا اگر یکم شبان کے بعد اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں تو وہ ساتھ میں ہی آپ اپنا زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم دے دیں کہ میں اپنی زکوٰۃ خود جمع کرواؤں گا، بینک میری زکوٰۃ نہ کاٹے تو بینک آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹے گا۔ ادروائز بینک آپ کے سیونگ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے جو گورنمنٹ کا نصاب آئے گا اس کے مطابق سپوز 45-46 ہزار روپے یا اس سے زیادہ جتنے پیسے پڑے ہوں گے اس میں سے اس کا 2.5% کٹ جائے گا۔ یہ تو ہو گیا سیونگ اکاؤنٹ جو ہم میزان بینک میں نارملی آپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پروفٹ دیا جاتا ہے۔ جو ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ ہوتا ہے قرض کی بیس پہ، قرض جس کو ہم قرضہ بولتے ہیں، قرض کی بیس پہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیسک جو اکاؤنٹ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہمارے پاس آ کے پیسے رکھ رہا ہے وہ ایز اے قرضہ دے رہا ہے ہمیں، اور وہ یہ بتا دیتا ہے ود کنڈیشن، ہم اس کے ساتھ یہ سائن کرتے ہیں کہ جی آپ کو جب بھی آپ کا قرضہ واپس چاہیے ہوگا ہم آپ کو اپنا قرضہ واپس کر دیں گے۔ اب وہ قرض بیس پہ ہمارے پاس اکاؤنٹ اوپن رہتا ہے اس کا، اور ہم اس کے پیسے کو انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، جو بھی پروفٹ ارن کرتے رہتے ہیں وہ میزان بینک کا ہوتا ہے، کسٹمر کو کچھ نہیں ملا جاتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ڈیڈکٹ نہیں ہوتی۔ اب اس قرض سے میزان بینک نے جو ارن کرنا ہے وہ میزان بینک کا ہے، کسٹمر کو اس کا کچھ شیئر نہیں ملے گا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ کٹوتی ہوگی، نہ ڈکلیریشن ہوگی۔ باقی سرسز جو ہیں ایز اٹ از سیونگ اکاؤنٹ کی ہیں، اور جو ہم ایگریمنٹ کریں گے وہ قرض کا کریں گے۔ اب جاتے ہیں جی کنونشنل بینک میں جو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کنونشنل بینک میں یہ ہوتا ہے کہ کنونشنل بینک میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں، جو کوئی بھی بندہ جا کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اوپن کرواتا ہے تو وہ وہاں پہ قرض کی بیس پہ نہیں دیا جاتا بلکہ ایز اے امانت رکھا جاتا ہے اس بینک کے پاس کہ میرے پیسے امانت پڑے ہیں، وہ بینک اس کو یوز کرتا رہتا ہے، اور جب اس کو امانت چاہیے ہوتی ہے وہ واپس مل جاتی ہے۔ میزان بینک میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ قرض کی بیس پہ ہوتا ہے، وہاں پہ امانت کی بیس پہ ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ ہے کنونشنل بینک میں، وہ یہ اس کا بیسک پرپز ہوتا ہے کہ وہاں پہ قرض کی بیس پہ نہیں، مضاربہ کی بیس پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اسپیسیفک آپ کو پروفٹ آفر کریں گے، پروفٹ پرسنٹیج آفر کریں گے جو انٹرسٹ کی بیس پہ ہوتا ہے، مطلب سود کی بیس پہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا سود پے کریں گے، آپ ہمارے پاس پیسے رکھیں۔ اور سیونگ اکاؤنٹ پہ وہاں پہ بھی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے۔ یہ کنونشنل بینک میں چلا جاتا ہے۔ جو میزان بینک میں ہوتا ہے یہ مضاربہ اور قرض کی بیس پہ ہوتا ہے، وہاں پہ انٹرسٹ کی بیس پہ ہوتا ہے یا امانت کی بیس پہ ہوتا ہے، جو کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں جو ڈیٹیل تھوڑی بہت آپ کو ڈسکس کی ہے، باقی اگر اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل چاہیے مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور اس کے جو کوئی بروشرز اس کے وہ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ کو وہ کر دوں گا، اور میں ساتھ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی اس میں شیئر کر دوں گا، جو اگر واٹس ایپ نمبر آپ کو اس واٹس ایپ نمبر پہ اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل چاہیے تو مجھے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔